دوستو آج میں لے کے آیا ہوں سولر الیکٹرک چولہا اپنے گھر والوں کی فرمائش پر۔ تو جب یہ چولہا ہم نے استعمال کیا، اس میں ہمیں کیا خامیاں نظر آئیں اور کیا خوبیاں نظر آئی ہیں آپ سے آج میں شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ نے بیل نوٹیفیکیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو یہ چولہا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان علاقوں کے لیے ہے جہاں پر گیس کی بہت تنگی ہے اور وہاں پر بجلی ہے۔ جہاں بجلی ہے وہاں اس کے ساتھ آپ اڈاپٹر ہے 12 وولٹ کا وہ لگا لیں، یا سولر کے کنیکشن ہے 12 وولٹ کا وہ آپ لگا لیں تو یہ آپ کا چلتا رہے گا۔ لیکن آپ کہیں نا کہ یہ بہت کم خرچہ ہے، 30 روپے خرچہ اس کا آتا ہے، روز کا لکھا ہوا آ رہا ہے یوٹیوب پر، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن اس کا 30 پہ خرچہ نہیں آتا ہے۔ بجلی تو خیر آپ کی اڈاپٹر آپ کا آن ہوگا ہی ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا جو لکڑی ہے، لکڑی آپ کی کوئی سستی تو نہیں ملنی، لکڑی آپ کی بہت مہنگی ملنی ہے۔ دوستو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چولہا کوئی جادو کا چولہا ہے کہ اس میں لکڑ ڈالیں گے تو اپنے آپ لکڑ جل جائے گی اور پنکھا اس میں لگا ہوا ہے، پنکھا لکڑ کو جلائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جادو کا چولہا نہیں ہے۔ آپ کو محنت اس کے ساتھ شروع میں کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ کو لکڑ ڈالنی پڑے گی، پھر آپ کو جس طریقے سے بھی آپ اس کو جلائیں، آپ اس پہ شاپنگ بیگ ڈال دیں پرانے والے، یا اس پہ آپ مٹی کا تیل ڈال دیں، یا اس پہ آپ موبائل آئل ڈال دیں، کسی بھی طریقے سے جیسے آپ تندور میں آگ لگاتے ہیں وہ کریں گے تو تب اس کے بعد جا کے 10 منٹ کے بعد محنت کرنے کے بعد آپ کا یہ چولہا جلنے کے قابل ہوگا۔ جو ہمارے شہر کے رہنے والے دوست حضرات ہیں وہ اس سے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عورتیں تو جو ہیں گیس کی عادی ہیں یا سلنڈر کی عادی ہیں، سوئچ آن کیا اور اس کے بعد اپنی تیلی لگائی اور اپنا کھانا بنا لیا۔ تو یہ اس کے ساتھ تو آپ کو پہلے 10 منٹ تو اپنی آنکھوں میں دھواں برداشت کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کو آپ کھانا بنانے کے قابل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میری امی کہتی ہیں کہ یہ تو پھر سے پتھر کے دور والی چیزیں ایجاد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس ٹائم یہی چیزیں تندور کی شکل میں تھیں یا اینٹوں کی ہم خود اپنے گھر میں تیار کیا کرتے تھے بھٹی سی بنا کر، تو آج کل یہ لوہے کی اسٹیل کی بنی ہوئی آ رہی ہیں اور اس میں پنکھا لگا دیا گیا ہے، بس چیز تو وہی ہے۔ پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ بھی شاید اپنے نانی دادی کو دیکھا ہوگا، چمٹا پھونکنی وغیرہ سسٹم یاد ہوگا نا آپ کو، چمٹا پھونکنی وغیرہ، نانی اماں دادی اماں بیٹھ کے پھونکنی تھی، ایک پھونکنی کہتے ہیں اس کو، ایک پائپ ہوتا ہے، اس پائپ سے پھونک مارو اور آگ جلتی تھی، بس وہی ٹیکنالوجی ہے، چیز تو وہی ہے، وہ مینول تھا اور یہ جو ہے نا الیکٹرانک ہے، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے تو وہی چیز۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں فیول پیلٹ ڈلتے ہیں چھوٹے والے، تو یہ بھی بڑے مہنگے، یہ 250 روپے کلو ہے، لہٰذا اس کو تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو سستا پڑے گا، اس کا خرچہ 30 روپے خرچہ ہے روز کا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہاں دیہاتوں میں جہاں پر لکڑیاں بہت زیادہ وافر مقدار میں ملتی ہیں جنگل سے اور ویسے بھی بہت زیادہ، ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کے پاس گھر کا اپنا گوبر ہوتا ہے، ان کے پاس گھر میں اپنی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ استعمال کر لیں۔ اس کا نقصان یہ ہے شہروں میں گھروں میں اس سے آپ بورچی خانے میں رکھ کر، اندر کمرے میں رکھ کر اس میں کوکنگ نہیں کر سکتے، اس کا اتنا دھواں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مثال دوں گا میں، آپ دیکھیں نا، آپ تندور پہ جاتے ہیں روٹی پکوانے کے لیے، اس کا بھی تندور کی یہی ٹیکنالوجی سے تندور اس کا بنا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کا چھت سارا کالا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی پنکھا لگا ہوا ہے، جیسے اس کا پنکھا ہے ایسی اس کا پنکھا بھی ہے بلور والا، سیم یہی ٹیکنالوجی ہے تندور کی بھی اس کی بھی، لیکن تندور کی بھی دھواں ہوتا ہے اور اس کی دکان، تندور کی دکان مکمل چھت اس کا دھواں سے کالا ہوا ہوتا ہے، یہ تو بات ظاہر ہے دھواں اس کا ہے، دھواں اس کا بے حد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے برتنوں کو بھی کالا کرتا ہے لکڑی کے ساتھ، ہم نے تو وہ بیلٹ یوز نہیں کیے، بڑے مہنگے ہیں، شاید اس سے اتنا کالا نہ کرے پر اس سے بھی کالا کرے گا۔ اور ہاں جو اس کا بلور پنکھا چلتا ہے نا، اس سے لکڑیاں بہت جلدی جلتی ہیں اور بہت تیز جلتی ہیں، شعلہ اس کا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگ بڑی اچھی باہر نکلتی ہے، جلدی اس پہ کھانا پک جاتا ہے، لیکن لکڑیاں کا اس کا خرچہ بے انتہا ہے،
یہ جس نے بھی کہا ہے کہ 30 روپے خرچہ ہے وہ مجھے آ کے چیلنج کرے، میں اس سے بتاتا ہوں کہ خرچہ کتنا ہے اس کا روز کا، کیونکہ جب لکڑی خرید کے لے کے آنی ہے تو پھر 30 روپے خرچہ اس کا نہیں ہوگا، پھر خرچہ اس کا بہت زیادہ ہے، اور اس کی لکڑی بہت تیز جلتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے پاس لکڑیوں کا ذخیرہ ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر آپ شہری ہیں، شہر میں رہتے ہیں، اپنی لکڑیاں خرید کے لے کے آنی ہے، آپ نے گوبر خرید کے لے کے آنا ہے، آپ نے اس کے وہ فیول ویلیٹ خرید کے لے کے آنے ہیں، پھر یہ آپ بالکل نہ لیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ سلنڈر پہ گزارا کریں، وہ پھر بھی بہتر ہے۔ کم از کم آپ کا کچن کالا نہیں ہوگا، اور آپ کو لکڑیاں جلانے کی بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا اتنا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، ہم تو اس کو لا کے پچھتا گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کو کسی اور کے متھے ماریں، یا اس کو دکان پہ رکھ کے آدھی قیمت پہ سیل کر دیں، ہمیں تو پسند نہیں آیا ہے۔ اس وقت گھر کچے تھے لیکن لوگوں کے ایمان پکے تھے، آپس میں پیار تھا، محبت تھی، رشتہ داریوں میں عزت تھی، قدر تھی، بچوں پہ شفقت تھی، بڑوں کا عزت احترام تھا۔ کاش وہ دور پھر لوٹ کے آ جائے، ہمیں یہ بناوٹی چیزیں نہیں چاہیے، سب کچھ نیچرل تھا، ہر انسان جیسے اندر سے تھا ویسے ہی باہر سے تھا، ہر چیز نیچرل تھی۔ آج کل ہر ایک چیز بناوٹی ہے، انسان بھی بناوٹی، انسان کی چیزیں بھی بناوٹی، اور آسانیاں بہت ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن کہتے ہیں نا پنجائی میں چس ختم ہو گئی ہے۔ تو کاش وہ چس ہر انسان کو پھر نصیب ہو، اور اس نئے دور میں بھی چس سے مراد نہیں کہ ہم پھر وہ چولہا پھونکنی کرنا شروع کر دیں، نہیں، چس سے مراد کہ کاش پھر وہی عزت احترام، وہی قدر، وہی محبت، وہی پیار، اور وہی رشتوں کا تقدس، اور وہی اپنائیت، اور وہی نیچرل جو اندر سے وہی باہر سے، کاش سب کچھ لوٹ آئے۔ میری دعا ہے مالک کائنات آپ پر رحمت نازل فرمائے، خوشیاں آپ کا مقدر ہوں، رزق حلال کی آپ پر برسات ہو، سکھ، چین، صحت اور تندرستی آپ کے تمام پیاروں کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ بے شک وہ بہت غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔